کئی جانوروں نے بھی محبوب علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا ہے۔ جانوروں نے، محبوب علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک شخص آیا ایک قبیلے سے، اس نے اپنی آستین کے اندر کوئی چیز چھپائی ہوئی تھی اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز میرے پاس ہے اگر یہ گواہی دے دے کہ آپ سچے نبی ہیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، میرا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ ساتھ ہی اس نے آستین کھولی تو وہ ایک گوہ تھی جس کو عربی میں دب کہتے ہیں اور ہماری زبان میں اردو میں پنجابی اور سریکی میں گوہ یا گوہ کہتے ہیں۔ تو اب وہ جب سرکار کے سامنے وہ پھینکی گئی، محبوب علیہ السلام نے اس کو دیکھا، فرمایا یا دبو اے گوہ، وہ کہتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں اور آپ کے قدموں میں ہوں، اے قیامت کے قریب آنے والوں کی زینت، حکم فرمائے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا میں کون ہوں؟ وہ گوہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین خاتم النبیین۔ اب ہے وہ گوہ مگر آج اس ربوے کی گوہ کو پتہ نہیں چلا، وہ گوہ جانتی ہے کہ خاتم النبیین ہے۔ جانور بھی محبوب علیہ السلام کو خاتم النبیین کہتے ہیں، یہ جانور نہیں سمجھ سکا اور وہ جانور بھی نہیں سمجھ سکے جو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کے حق میں بیٹھ بیٹھ کے بک بک کرتے ہیں۔ گوہ نے کہا صرف یہاں بات ختم نہیں ہوئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، کہتی ہے قد افلح من صدقک، جس نے آپ کو سچا جانا، اس عقیدے کو سچا جانا، آپ کے خاتم النبیین ہونے کو سچا جانا، وہ فلاح پا گیا۔ وخاب من کذبک، اور وہ خائب و خاسر ہوا جس نے اس عقیدے سے منہ موڑا۔ اور اللہ کے بارے میں بھی گو نے کلام کیا، کہتی ہے اللہ کون ہے؟ گو اب بتا رہی ہے، کہتی الذی فی السماء عرشہ فی الارض سلطانہ فی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ، کہتی ہے میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے، جس کی بادشاہی زمین میں ہے، جس کی رحمت جنت ہے اور جس کا عتاب آگ ہے، جہنم۔ یعنی وہ خدا کو بھی جانتی ہے، مصطفیٰ کو بھی جانتی ہے، مصطفیٰ کے خاتم النبیین ہونے کو بھی جانتی ہے، اور یہ بھی جانتی ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت کو مانے گا، جانے گا، عمل کرے گا، عمل پیرا ہوگا، اس پر قائم ہوگا، اس پر دائم ہوگا، سب کو بتائے گا، پرچار کرے گا، وہ کامیاب ہے، اور جو انکار کرے گا وہ خائب و خاسر ہوگا۔